بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین محترم، عزیزو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ میری اس ویڈیو نو تسی پورا دیکھنا ہے اور اس چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور صدقے جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کرنا ہے۔ دوستو انشاءاللہ ویڈیو دیکھو گے بہت زیادہ نفع ہوئے گا۔ ایک میرے دوست نے انہوں نے ایک سوال کیتا ہے کہ تسی اس گل تے ویڈیو بناؤ کہ کون کون شفاعت کریں گے قیامت کے دن، جب کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی بات کو نہیں سنے گا۔ کیا کچھ ہستیاں ایسی ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں اور کچھ اللہ کے بعد کو اللہ کے پیارے نبی ایسے ہیں کہ جو شفاعت کریں گے۔ ہاں بھائی، سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے، یعنی کہ سب سے پہلے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر انبیاء کرام شفاعت کریں گے، پھر اولیاء کرام کریں گے، پھر قرآن کرے گا، پھر رمضان کریں گے، اس کے بعد حفاظ کرام کریں گے، روزہ خود شفاعت کرے گا، اور اس کے بعد کچا بچہ جو ہے وہ بھی قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کر کے اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سنیے گا اللہ کا قرآن، یوم لا تنفع شفاعت الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 109 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اجازت دے دیا یا اذن دے دیا اور اس کی بات کو پسند فرمایا۔ میرے دوستو، اے منصب شفاعت دا ملنا حدیث مبارکہ تو بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بچے نابالغ فوت ہوئے انہیں قیامت کے دن حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بھئی جنت جو تسی داخل ہو جاؤ، چھوٹے بچے ہو جنت داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے والدین نہیں آ جاتے۔ بس ان سے کہا جائے گا تم اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ اپنے والدین سمیت تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے صرف کان میں اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور کان میں اذان سنی ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی قرآن نہیں پڑھا، کچھ نہیں کیا، صرف مسلمان ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا اتنا کمال ہے کہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ آگے سنیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید اس کے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس شہید صدقے اللہ او دے رشتہ داراں دے 70 افراد نو او دے نال جنت وچ داخل کر دیں گے۔ سنیے گا، حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اگر حافظ قرآن ہوئے، با عمل ہوئے، نماز پڑھن والا ہوئے، قرآن پاک دی تلاوت کرن والا ہوئے اور قرآن پاک دے وچ جڑے اصول نے، جڑے حکم نے، انہاں تے عمل کرن والا ہوئے، گناہاں تو بچن والا ہوئے، پھر او دا کی کمال ہوئے گا۔ سنیو جی، نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں کے 10 افراد کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی جن پر دوزخ واجب ہو گئی ہوگی۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے میرے دوستو، یعنی جڑے جہنم دے حقدار ہوئے ہون گے اللہ حافظ قرآن دے صدقے انہوں نے جنت دے وچ داخل کرے گا، انہوں دے افراد نو۔
اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ بکھاوے، جیڑا پڑھ کے عمل کماوے وہ سیدھا ہی جنت جاوے۔ سنیے گا قرآن کا کیا کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے دوستو، یعنی کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہوگا قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ سنیے گا جو روزہ دار ہے اس کا کیا کمال ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، میں نو روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ ترغیب و ترہیب کتاب امام ذکی الدین عبد العظیم حافظ منذری رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب کے اندر احادیث مبارکہ موجود ہے۔ آگے فرمایا مومنین بھی شفاعت کریں گے، جو مومن ایمان والا، خدا سے ڈرنے والا، خدا سے یعنی کہ محبت رکھنے والا، حقیقی خدا کو بھی ماننے والا اور خدا کی باتوں کو بھی ماننے والا۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان انتقال کر جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 آدمی شریک ہوں جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، فرمایا رب تعالیٰ اس کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کر لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے اور اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد انبیاء اکرام اور اس کے بعد دیگر شفاعت کریں گے۔ دوستو میرے آقا مدنی لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے امتیاں دی مدد کرن گے۔ ہاں حدیث مبارکہ غور دے نال سماعت فرماؤ۔ آقا کریم مدنی لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا یا تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا یا میری شفاعت کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں دوستو، اللہ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے، اور اللہ کی رحمت کے بعد مدینے والے مصطفیٰ بھی اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں۔ جو میرے آقا سے حقیقی پیار کرے گا اللہ کے نبی اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو دوستو ایک دو بھائی نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا کہ چلو جو ہے نا ویڈیو بن جانی چاہیے کہ کون کون آدمی شفاعت کریں گے۔ میں نے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آپ کا سننا میرا پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔